سر 1971 پہ جاتے ہیں، جب آپ نے ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ریپس کی اور مرڈرز کی جو باتیں کی ہیں، کلنگز کی، جو جینوسائڈ کا نام دیا جاتا ہے اسے، جو انڈینز کلیم ہے یا پھر جو ان کے نصاب میں پڑھایا جاتا رہا، جیسے آپ نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی جو کچھ عرصے کی اس کی حکومت تھی، سارے نصاب چینج کر دیے، ہسٹری دوبارہ لکھی گئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب یا 2 لاکھ کے قریب ڈفرنٹ وہ کوٹ کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا، عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ سر یہ جو 3 ملین کا جو فگر وہ دیتے ہیں، اس پہ میں نے کچھ رپورٹس پڑھی تھی جو کہ شاید ہمارے لوگوں کو نالج نہیں ہے، شاید بھارتی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو آپریشن سرچ لائٹ 262 دن چلا، مارچ 26 سے لے کے 1971 کی 16 دسمبر تک۔ تو سر اگر اسے ڈیوائڈ کیا جائے پر ڈے پر، تو یہ 11,000 کلنگز بنتی ہیں، اور جب جو کہ پاکستانی جو افواج تھی، جو کہا جاتا ہے کہ 93,000 تھی، جو ایکچوئل میں 45,000 تھے، اور باقی تو سول سرونٹس تھے، وہاں کے ٹیچر سے، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، اور ان کی فیملیز وغیرہ تھیں۔ تو سر یہ پروپیگنڈا آخر ابھی تک کیوں پاکستان میں اسی طرح چل رہا ہے؟ کیا ہم لوگ اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کر سکیں، ایسی موویز بنا سکیں، ایسی فلمز بنا سکیں کہ جس سے ہماری عوام کو ایکچوئل فیکٹ پتہ لگے؟ کیونکہ ہمارے سو کالڈ نیشنلسٹ جو ہیں، وہ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج تو وہاں پر اپنی پتلونیں چھوڑ آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو کس طرح ایجوکیٹ کر سکیں؟ میرا خیال میں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر کسی نے طے کیا ہو کہ اس نے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے، تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ہے، اور اگر آپ کسی کو ثابت کرنا چاہیں کہ خدا نہیں ہے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے معلوم کر لیں کہ وہ واقعتاً معلوم کرنا چاہتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یا اس نے طے تو کیا ہوا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے خالی اس کے سامنے تقریر کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے عمر کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس میں میری جو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس پراپرٹی لینے جائیں یا کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں یا وٹ ایور، تو اس میں میری جو تھوڑی بہت آبزرویشن ہے نا، جو میں نے چھوٹی سی زندگی گزاری ہے، اس میں آپ کسی کو یہ بتائیں نا کہ جی اس پہ آپ کو 5% 10% پروفٹ مل جائے گا، تو لوگ ایکسائٹ نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کہیں نا کہ جی آپ یہ دیں، مہینے کے بعد مجھ سے ڈبل لے لیں یا ٹرپل لے لیں، اور اس کے بعد 2-3 سال میں آپ کو ویسے ہی پیسے دیتا رہوں گا، تو پھر لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں ابھی جاؤں اس پہ انویسٹ کروں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو روکیں، جو مرضی ہے کریں، وہ انویسٹ جب تک نہیں کرتا اور جب تک نقصان نہیں تب تک اس کو سکون نہیں آتا۔ تو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے پروپیگنڈا میں جب تک آپ بے انتہا، مطلب جتنی آپ کی وائرلیس گیس ہے، جب تک آپ اتنا مسالہ نہیں ڈالیں گے تب تک اس کا سٹکی ایفیکٹ نہیں۔ تو اگر کوئی کہہ دیتا کہ جی وہ 15,000 فوجی، 10,000، ویسے تو ایک فوجی بھی پکڑا جائے تو وہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ یہ کہیں گے تب تک اس کا سٹکی ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ نے پولیٹیشنز کو کرپٹ ثابت کرنا ہوتا ہے، تو آپ کہنا کہ جی اس نے کوئی 20 لاکھ 40 لاکھ جو بھی ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق، تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں نا کہ یار یہ جو ہے 300 کروڑ روپے جو ہے یا 5,000 ارب روپے جو ہے یہ لے کے، آپ کہتے ہیں یس، اسی وجہ سے سارا پاکستان کا بیڑا غرق ہے۔ تو پروپیگنڈا میں نمبر 1 ہے کہ جی کتنا وائلڈ آپ بولتے ہیں۔ دوسرا، یہ تو سقراط نے بھی کہا تھا نا کہ اگر کوئی بحری جہاز کہیں پہ پھنس جائے تو آپ کیپٹن آف دا شپ کو کیا کہیں گے کہ ووٹ کرا لو کہ اب دائیں جائیں یا بائیں جائیں؟ آپ تو بیسٹ آف دا بیسٹ سے سیکھیں گے نا کہ بھئی تم بتاؤ کیا کریں، تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے، اس جہاز کی کیپیسٹی کیا ہے، کس طرح جائیں۔ تو سقراط جیسا مطلب عظیم فلسفی جو ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جس نے ساری انسانی ارتقاء کے اوپر وہ سوال کرتا تھا، وہ سوچ تھی، اور آج تک وہ زہر کا پیالہ اور وہ سب کچھ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ سقراط ٹھیک تھے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جتنا وائلڈ اور بیہودہ وعدہ کرے گا لوگ اسی کے پیچھے چلیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ سب کو چاہیے، مطلب انسان بنیادی طور پہ لیزی ہے۔ اگر آپ مجھے نہ کہیں کہ سر آئیں پروگرام کے اوپر، تو میں تو لیزی ہوں، میں تو سارا دن لیٹا رہوں گا۔ تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ سر ابھی کرنا ہے تو کریں، نہیں تو میں جا رہا ہوں، تو تب جا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کر لوں اس سے پہلے کہ تو اسی طریقے سے جو پروپیگنڈا ہے اس میں وائلڈ نمبرز نہیں بولیں گے، سٹکی ایفیکٹ نہیں ہے،
تو 93,000 پہ جو فگر بولا تھا مجیب صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 3 ملین قتل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی 2 لاکھ 3 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ ریپ ہو گئیں. تو میں چلے فوجی نمبرز کو چھوڑ دیں، وہ آپ کہیں گے کہ جی میجر صاحب فوجی ہیں تو انہوں نے تو اسی طرح کی بات کرنی. آپ 3 ملین پہ آپ نے اپنی کیلکولیشن میں بتایا کہ روزانہ 11,000. ابھی تک انسانی تاریخ میں کوئی قتل عام ایسا نہیں ہے کہ جس میں 11,000 روزانہ کی بنیادوں پہ آپ نے قتل کیا. ابھی تک کوئی اس کے قریب بھی نہیں ہے. مطلب آپ کہنا کہ جی 1,000 روز کے، تو وہ بھی شاید مشکل ثابت کرنا، ڈھونڈنا کہ جی مسلسل ایوری ڈے یو کلڈ 1,000 پیپل، چاہے وہ ہٹلر تھے، چاہے یہ بھی آپ اسرائیل کا مسئلہ لے لیں، جدید ترین ہتھیاروں سے بمباری کر لیں، مطلب جو مرضی آپ کر لیں، آپ اتنی قتل و غارت نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ کیپیسٹی نہیں ہے ہیومن کی کہ وہ اس طریقے سے بے درے لوگوں کا. ہاں، یکمشت ایک بڑا بم گرا کے جاپان میں ناگاساکی پہ، ہیروشیما کے اوپر یکمشت بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے، بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے، بہت زیادہ لوگ معذور ہوئے، وہ سب ایک علیحدہ بحث. لیکن لگاتار ایوری ڈے، کیونکہ جو بڑے سے بڑا قاتل ہے، بڑے سے بڑا وہ ہے، اس کی بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو آپ بات کر رہے ہیں ایک نئے ملک کی، اس میں ایک فوج کی کہ جو دوسری فوج کے ساتھ تھی، تو اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک تو یہ ایبسولوٹلی مطلب دنیا میں تمام لوگوں نے اس کو ڈسمس، مطلب اس پہ بحث ہی نہیں ہے نا. میں اس پہ کیا ثابت کروں کہ جی کیا تھا کیا نہیں. اب آ جائیں کہ جی وہ 3 لاکھ عورتیں جو ریپ، اب اس میں نا وہ کئی پروگرام سے میں جاؤں، وہ کہہ رہے سر ایک بھی ہوا تو آپ اس کا مطلب میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں تو صرف فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہا ہوں. میرے حساب سے تو مجھے آج تک بڑا دکھ ہے کہ بنگلہ دیش کا حادثہ مجھ سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن مجھے آج تک بڑا دکھ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے، مطلب ظاہر ہے کہ کہیں باہر کے ملک میں جائیں، میں ان سے ملتا ہوں، میں آرمی میں رہا ہوں، بنگالی آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے گپیں ماری ہیں، ہم نے کھانے اکٹھے کھائے ہیں. اب 3 لاکھ عورتوں کے ریپ کے اوپر آ گئے تھے، تو وہ اس کے اوپر بھی برطانیہ، آپ کو پتا ہے کیونکہ اس علاقے کا وہ ایک ڈیڈی تھا، تو اس لیے وہ پھر بھی اپنے ظاہر ہے کہ پرانے کالونیز کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. پھر کامن ویلتھ کا ان کا بڑا شوق تھا. پھر ان کے پاس بادشاہ بھی ہیں. آپ کو پتا ہے نوابوں کی اور بادشاہوں کی عادتیں جو ہیں بڑی دیر تک نہیں جاتی. تو وہ رہتے تھے کہ جناب کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے ان کو پتا چلا، تو برطانیہ نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹرز اور نرسز بھیجی تھیں کہ جن کا کام یہ تھا کہ یہ جو، کیونکہ دیکھیں نا اگر خدا نخواستہ کسی کا ریپ ہو گیا، وہ ایک انوانٹیڈ چائلڈ ہے، آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں، تو اب اس سے ایک عورت کیسے نجات حاصل کرے گی. اور پھر بچہ اگر وہ اس طریقے سے پیدا ہو جائے تو جو ایک عورت ہے وہ تو اس بچے کے ساتھ بن جاتی ہے نا، وہ کیسے نئی شادی کرے گی، کیسے، مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. اور پھر ہمارے معاشرے، تو انہوں نے امیڈیٹلی ایک کمیشن بنایا، اس میں انہوں نے یہ ڈاکٹرز نرسز یہ سب کچھ بھیجی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اگر کوئی ابارشن کرانا چاہتا ہے، کیونکہ ابارشن ایک خطرناک پروسیس ہوتا ہے، اس میں جو خاتون کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، سب کچھ. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ، کتنی خواتین پیش ہوئی. hardly 9 women appeared. اور اس میں بھی it is very difficult to find out کہ یہ ویسے کوئی جوانی کی غلطی تھی یا آیا وہ ایک وکٹمائزیشن تھی کہ اس کا رزلٹ تھا کہ وہ ابارشن کرانا چاہ رہے تھے. تو 9، اور یہ اوتھینٹک فگرز ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، جو ریکارڈڈ ہیں. کیونکہ گورے کی ایک بات جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز ڈاکومنٹ کرتا ہے، ریکارڈ رکھتا ہے، اس کے اندر وہ سارا کچھ جو ہے تو اس میں ہے. تو اب 3 لاکھ کیوں کہہ گئے؟ وہ اس لیے کہہ گئے کہ جناب یہ بکتا ہے نا. ابھی آپ اس چینل کے اوپر کہہ رہے ہیں مجھے کہ سر کیوں ہم نے اپنی عوام کو نہیں بتایا، کیوں ہم نے اپنی عوام کو نہیں سکھایا کہ حقائق کیا ہیں اور یہ سارا کچھ. تو دیکھیں بھٹو صاحب پاکستان میں تھے، ان کو بھی یہ پروپیگنڈا سوٹ کرتا تھا کہ یار ٹھیک ہے میں ذرا فوج کو نا تھوڑا ٹھیک کروں، تھوڑا ڈنڈا دے کے رکھوں. وہ بھی ایک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے. یہ پاور کی جو ہنگر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ ایک دفعہ پاور کا مزہ چکھ لیں تو آپ بار بار الیکشن لڑیں گے عمر صاحب. تو اس لیے وہ بھی، ان کو بھی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیکٹ. اور پھر اب یہاں پہ تھوڑے سے لوگ غصے ہو جائیں گے. اگر مجھے آپ بتائیں نا کہ کون سے، آپ تو سوشل میڈیا کے ایک وہ ہے نا مطلب سٹیک ہولڈر ہیں، مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں اس کی نسبت آپ یہاں پہ پیچھے پہ میوزک لگائیں اور یہاں پہ جناب ڈانس اور یہ اور وہ، یا کوئی ہلا گلا شغل میلہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو،
تو وہ زیادہ بہتر بکتا ہے یا یہ جو میری طرح کا ایک آپ جو ہے نا گاڑی والا بلا کے اسے کہیں کہ یار بتاؤ وہ ہوا کیا تھا؟ تو لوگ بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی نیوز، اس نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان نیوز چینلز کا کام انفارمیشن دینا ہے، ان کا کام سینسیشن ہے ٹھیک ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہو تو گیا. یہ جب تک سنسنی نہیں پھیلائیں گے کون دیکھے گا بورنگ قسم کی خبریں؟ آپ ابھی پی ٹی وی کی پرانی خبریں نکالیں، کون دیکھتا ہے وہ خبریں؟ آپ ریڈیو پاکستان کی پرانی خبریں نکالیں، مجھے بتائیں کون دیکھتا ہے؟ ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایون آپ اور میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑا اینگل آ گیا ہے میرے حساب سے. آپ ابھی بھی پرانے سٹائل میں کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا میں کہیں سوئمنگ پول کے کنارے لیٹا ہوتا، پھر گلاسز پہنی ہوتی، کوئی آپ جو ہے وہ ادھر سے کیا اس کو کہتے ہیں وہ جو سرفنگ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے، اور اس کے بیچ میں آپ کہتے ہیں کہ یار برو کیا تھا یہ بنگلہ دیش، اور میں آپ کو بتاتا کہ ڈیوڈ یہ ایسے چلتے تھا چلتے ویسے پھر گپ تھا، شپ ہوتی. بالکل. اور اس کے اوپر اور ساتھ میں بتاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیز آر دی ہارڈ ریئلٹیز آف لائف. اور اس کے اوپر آپ جتنا بھی جذباتی اور وہ سارا کچھ کر لیں، لیکن دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ سینسیشن سیلز، اور دا گریٹر دا سینسیشن اٹ سیلز. اور آج کل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہی اس سٹائل پہ چلی گئی ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایک دن ٹیرف لگتا ہے، اگلے دن ٹیرف ہٹتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کدھر سے کدھر جا رہی ہے، وہ نیچے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہائی ایکٹیویٹی کا زمانہ آ گیا. تو اس میں جو واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں، جو واقعتاً فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کیا فیکٹس اینڈ فگرز، چاہے وہ کوئی بھی ایشو ہو کہ جی ڈویژن کیوں ہوئی، کہ ہندوستان مطلب وہ اس کا بٹوارا کیوں ہوا، بنگلہ دیش پاکستان کے بیچ میں کیا مسائل تھے، کشمیر کا کیا مسئلہ ہے، خالستان کا کیا مسئلہ ہے، مطلب یہ جو مانی پور کا، ناگالینڈ کا، یہ جو سلیگوری کوریڈور، یہ سب ایوری بڈی نوز جو سمجھنا چاہتے ہیں. تو جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے پھر اس طرح کے جو ہے وہ کیچی فریزز، پروپیگنڈسٹ جو ویوز ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو ہیں.